أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ نبی بآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. اور گھٹا چائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی. واہ. گھٹا چائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. اور وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کا کل مشکی. وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کا کل مشکی. میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. اور نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا. نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا. ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. لائق ست عظیم و تقریب واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار مشائخ اعظام سادات ذوی الاحترام گرامی قدر ذی شان علماء اعظام محترم و مکرم سامعین عزت مآب خواتین اسلام. آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ عظیم الشان جلسہ جسے سلطان الاولیاء محب الاولیاء سرکار سیدنا محب علی مہاولی علیہ رحمت و رضوان کے مقدس بابرکت دیار میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقبول
حضرت شاہ بدیع الدین جی زندہ شاہ مدار جی قطب المدار جی علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے جی شادی خانہ آبادی کے خوشیوں بھرے پر مسرت موقع پہ شکرانے کے طور پر اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے محب گرامی جناب عبدالشاہ نے اپنے فرزند ارجمند جعفر شاہ کی شادی کے موقع پہ جی اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے، جی جس میں الحمدللہ آپ اور ہم اس اسٹیج پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشائخ اعظام کی جی حاضری اور علماء کرام کی اس محفل پاک میں شرکت اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی ہمیں مشکور رہنا چاہیے ہمارے ان مشائخ کا جی جو اس محفل کو زینت بخشنے اور اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے وہ دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے، جی اور جہاں تک میرا خیال ہے آپ حضرات بھی دور دراز سے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے اس محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں، اور یہ حقیر فقیر بھی آپ کی خدمت میں جو مقصد لے کر کے آپ آئے ہیں وہی مقصد لے کر کے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ واہ واہ کچھ لوگ آتے ہیں خطیب بن کر، جی مقرر شعلہ بیان بن کر، واعظ خوش الہان بن کر، اور میں حقیقت عرض کر دوں میں آیا ہوں یہاں پر سوالی بن کر، واہ 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 کیا کہنے اور سوالی بھی کسی ایسے ویسے کا نہیں، سوالی ہوں مہاولی کا، واہ 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 کیا کہنے بھائی اور میں اپنی خوش بختی پہ جتنا ناز کروں اتنا کم ہے۔ جی جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھ فقیر کو آپ ہی نے بلایا، تو ہم سب یہاں پر دامن پسارے بیٹھے ہیں اس دربار میں، جی اور یہ وہ اللہ کے محبوب بندوں کے دربار ہیں کہ یہاں سے آج تک کوئی خالی گیا ہی نہیں، واہ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، واہ واہ یقین محکم ہو، جی تو پھر کوئی دامن خالی نہیں۔ جی ہم یہاں دعا کے لیے آئے ہیں، جی اور مل بیٹھ کر کے دعا بھی مانگیں گے تو سیدھے نہیں بلکہ وسیلے سے مانگیں گے، واہ واہ اور وسیلے سے دعا یہ مانگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کو ذریعہ خانہ آبادی بنائے، آمین اور اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو تا در حیات سلامت رکھے، آمین اور اللہ تعالیٰ ان کے آنگن کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح فرمان بردار اولاد عطا فرمائے۔ آمین بس یہی دعا مانگنے کے لیے آپ اور ہم آئے ہیں۔ جی کافی وقت ہوا آپ اس محفل پاک میں بیٹھے، جی اور یہ بیٹھنا بھی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ بیٹھے ہیں تو خالی ایسے نہیں بیٹھے ہیں، جی ذکر مصطفیٰ سے اپنے قلوب اور اپنے اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ آمین اللہم آمین۔ میں موقع اور محل کے لحاظ سے چند معروضات میرے ان کرم فرما بزرگوں کے فیض سے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں گفتگو کے انداز میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ بات ضروری بھی ہے اور بڑی اہم بھی ہے، اور مجھے بھی مکمل یقین ہے انشاءاللہ آپ بھی اگرچہ اس گفتگو سے واقف ہوں گے پھر بھی آپ میری اس گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں گے اور میری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے اور میری ہمت بھی بنائیں گے۔ آیت میں نے بڑی مشہور پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو آج کی اس پاک محفل میں بات دین کی ہو، سبحان اللہ۔ بڑے مختصر انداز میں جملوں کی شکل میں بات عرض کروں گا،
اور اگر ضرورت پیش آئی تو میں تھوڑی سی تفصیل بھی عرض کرتا چلوں گا۔ دیکھیے آپ اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہر مومن بارہا سن چکا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے، اور اگر کوئی گننا چاہے تو بھی یہ نعمتیں وہ شمار کر ہی نہیں سکتے۔ کیا شمار کرے گا؟ نعمتیں تو ہر پل ہر لمحہ برس رہی ہیں، اب کتنی گنے گا، اور کتنی گننے کی اس میں سخت اور طاقت ہے، گن ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں میں ان انگنت بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، جی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی اگر سوال کروں وہ ہے کیا، تو مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور یہ دعویٰ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایمان والا ہو جسے یہ علم نہ ہو۔ جی ہر صاحب ایمان اس چیز سے واقف ہے کہ اس کائنات میں اور اس عالم رنگ و بو میں اللہ کے محبوب کائنات کے مالک و مختار سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت ہوئی، سبحان اللہ، سب سے بڑی نعمت اللہ کے حبیب کی ذات ہے، بے شک حق حق اور یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے۔ بے شک حق اچھا، اب اس کے بعد ہو سکتا ہے اس میں کسی کو تھوڑا سا قبول کرنے میں دشواری پیش آئے، لیکن میں بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات کی بات جی ایمان والے کے لیے اگر کوئی بڑے سے بڑی نعمت ہے تو وہ دین ہے، بے شک یعنی حضور کی ذات کے بعد بڑے سے بڑی نعمت بزرگ دین ہے۔ جی اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، جی 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 تو دلائل کی تو کوئی کمی نہیں ہے، بے شک حق میں صرف اشارات سے کام لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ اگر دین بڑی دولت نہ ہوتا جی تو پھر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سبحان اللہ اتنی مشقتیں اور تکلیفیں کیوں برداشت کرتے؟ واہ واہ واہ، سیرت کا مطالعہ کریں، آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ آپ زخمی بھی ہوئے، جی آپ کو کئی بار شہید کرنے کی کوششیں کی گئی، دندان مبارک ٹوٹے یا شہید ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، جی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، جادوگر کہا گیا، گالیاں دی گئی، اور یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اگر سوال کریں کہ یہ کس لیے، تو اگر کوئی ہو جو مبنی بر حقیقت جواب دے تو جواب یہی ہوگا کہ دین کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ حق یہ سارا کا سارا معاملہ کس کے لیے تھا؟ دین کے لیے، دین کے لیے، یہاں تک کہ آپ نے شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑا، جی ہجرت فرمائی۔ اب اگر اس طرح جھڑی لگا دیں سوال اور جواب کی تو فجر ہو جائے، یعنی یہ سب ہو رہا تھا کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین کے لیے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اور صرف ایک قربانی نہیں، وطن قربان کیا، صحیح، مال قربان کیا، اولاد کی قربانیاں دی، اور جان کے نذرانے پیش کیے، کس کے لیے؟ دین کے لیے دین کے لیے۔ معرکہ کربلا وجود میں آیا، دین کے لیے بے شک سبحان اللہ اور سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے اس پھولے پھلے گھرانے نے یکے بعد دیگرے کیسی کیسی انمول قربانیاں پیش کی، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ تو یہ دین سب سے بڑی نعمت ہے، جی اور یہاں ایک راہ میرے لیے اور بھی نکلتی ہے، لیکن میں اس راہ پہ نہیں چلوں گا، جی کیونکہ وہ راہ ذرا مشکل ہے، اس لیے میں اس راہ نہیں جا رہا۔ ابھی آپ ذہن میں صرف یہ رکھیں کہ یہ سب دین کے لیے دین کے لیے۔ اب یہ اتنی
انمول عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لایا کون؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ. سبحان اللہ. اور پھر اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب مٹانے پہ پوری طاغوتی طاقتیں تلی تھی تو بچایا کس نے؟ واہ واہ. تو سب سے پہلے نام آئے گا صحابہ کرام، یعنی لائے مصطفیٰ، بچایا مصطفیٰ یعنی صحابہ نے. اور پھر ہم تک کس نے پہنچایا؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. یعنی دین لائے مصطفیٰ اور بچایا صحابہ نے، بچایا سید الشہداء امام علی مقام نے، بچایا اہل بیت اطہار نے. بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں. دین ہے ہی اسلام اور رب کا پسندیدہ دین ہے. لائے مصطفیٰ، بچایا صحابہ نے، بچایا ائمہ نے، بچایا اہل بیت نے. اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ دین صدیوں کے بعد ہم تک پہنچایا کس نے؟ واہ واہ. بھئی ہم تک پہنچا ہے یا نہیں؟ تو کوئی پہنچانے والا ہوگا یا نہیں؟ ڈائریکٹ پہنچائے نہیں، پہنچانے والے کس نے پہنچایا؟ تو الحمدللہ یہاں اس محفل میں کوئی ایسا نہیں جو اس سوال کا جواب نہ دے سکے. اور یہ اظہر من الشمس حقیقت ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچایا محبوبان خدا اولیاء اللہ. یہ دین صرف ہم تک نہیں بلکہ 4 دانگے عالم میں، 7 اقلیم میں، جہاں جہاں پر بھی دین کا ڈنکا بجا ہے، دین کے پرچم لہرائے ہیں. تو یہ پرچم لہرانے والے وقت کے بادشاہ نہیں تھے، در رسول کے غلام تھے، اللہ کے محبوب بندے اولیاء اللہ تھے. اور اولیاء اللہ تھے تو اس لیے تھے کہ ان کا ذمہ اور ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ جہاں بھی گئے ہیں دھن دولت لے کے نہیں گئے ہیں، مال متا لے کے نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ جہاں بھی گئے ہیں دین مصطفیٰ لے کے گئے ہیں. اور انہوں نے بھی یہ جو دین ہم تک، دنیا تک، مومنوں تک 7 اقلیم میں پہنچایا. تو پھر ایسے نہیں کہ گھر بیٹھے پہنچایا، نہیں، بلکہ آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں. جس ہستی نے بھی دین پہنچایا ہے اس نے سب سے پہلے گھر چھوڑا ہے، سب سے پہلے ماں کی مامتا سے الوداع کہا ہے. اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو معین الدین اجمیری کی سیرت پڑھ لیں، محی الدین جیلانی کی سیرت پڑھ لیں، بدیع الدین شاہ مدار کی سیرت پڑھ لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار. سبحان اللہ. یہ جو دم مدار کے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں اور قیامت تک لگتے رہیں گے، یہ گویا کہ اسی انعام اور اسی نعمت کے پہنچانے پر شکرانے کے طور پہ ہے. اور یہ دم مدار جو ہے اس بیڑے اس یعنی نعرے میں بھی ایک دم ہے. واہ واہ، کیا کہتے ہیں. اس نعرے میں بھی دم ہے. اور جب نعرے میں دم ہے تو آپ اندازہ کریں جس کا یہ نعرہ ہے اس میں دم کا. اور پھر اندازہ کریں جس ذات نے انہیں یہ شان بخشی اس آقا کے دم خم کا عالم کیا. ہم ایسے ہی نعرے نہیں لگاتے، ہم نے اپنی نگاہوں سے سیرت میں پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، دنیا میں دیکھا ہے. قسم رب کی جس نے محبت سے یہ نعرہ مارا ہے اس کا بیڑا پار. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں بھی امید ہے کہ چاہے لاکھ طوفان کیوں نہ اٹھیں، چاہے لاکھ کوششیں کاوشیں کیوں نہ ہوں، دنیا بھر کی طاغوتی طاقتیں مٹانے کے لیے میدان میں کیوں نہ آئیں، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. ہمارا بیڑا آج بھی پار ہے، کل بھی پار ہے. دم مدار بیڑا پار، سب کا بیڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ، واہ بھائی. بدیع الدین جی
اب اگر میں اس بدی کے معانی پر آپ کو لے جاؤں تو یہ ہوگا سبق پڑھانا، اور آپ بھی جانتے ہیں میں یہاں سبق پڑھانے نہیں آیا ہوں، جی کیونکہ اس کا معنی بتانے کے لیے اس کی اصل میں جانا پڑے گا، کیا کہنے بھائی، واہ اور پھر ظاہر بات ہے مصدر بیان کریں گے اور مصدر سے نکلنے والے صیغے بیان کریں گے، جی 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 تو یہ بحث تو اتنی طویل ہوگی کہ میرے لیے بھی سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ جی جی ویسے ایک معنی تو ہر مومن جانتا ہے، یہ صفت رب کی ہے، بدیع السماوات والارض، واہ 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 سبحان اللہ، بدیع السماوات والارض۔ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں بدیع کا معنی لکھا ہے کہ کسی نمونے، کسی مثال کے بغیر کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، واہ واہ واہ، یعنی پہلے کوئی مثال نہیں، پہلے کوئی مثل نہیں، پہلے کوئی نمونہ نہیں، اور پھر چیز جو ہے وہ بن جائے، یہ شان رب کی ہے۔ اب یہاں وہاں تفسیر میں بدیع جو رب کی صفت ہے اس کا تو معنی یہ ہے، لیکن وہ خالق ہے، اور یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے مخلوق کے لیے، اور وہاں پر مخلوق میں کسی دوسری چیز کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، کیا نسبت ہے دین کی طرف، بدیع الدین، واہ 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 سبحان اللہ، بدیع الدین۔ اندازہ کریں، میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، قسم رب کی، جتنے بھی کامل ولی ہیں ان اولیاء کے القاب میں سوائے دین کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی نام یاد ہوں لیتے جائیں، ولی جو سچے ہیں ان کے نام کے ساتھ نہ ملک ہے، نہ ملک ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ راج ہے، نہ تاج ہے۔ اگر ان کے نام کے ساتھ کوئی چیز ہے تو معین الدین، واہ 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 واہ، شرف الدین، محی الدین، واہ، بدیع الدین، تاج الدین، صدر الدین۔ آپ اندازہ فرمائیں، لیتے جائیں نام، یہ ہیں اللہ کے ولی جنہوں نے اگر کوئی زمین پر کام کیا ہے تو کام صرف مصطفیٰ کے دین کا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، اس کو اگر میں یہ عرض کروں کہ جدھر دیکھو ادھر جہاں ولی وہاں دین، جہاں دین وہاں ولی، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ کیا یہ ممکن ہے کہ ولی پہنچا ہو اور دین نہ پہنچے؟ واہ واہ واہ، کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ چیز اگر دیکھنی ہو تو ہندوستان میں 3 بزرگوں کے نام لے رہا ہوں، واہ 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 واہ، جی اور یہ ہمیں ان مختصر سی گفتگو میں ہم پوری سیرت تو بیان نہیں کر سکتے، جی جی نہیں کر پاتے۔ جی ہاں جو یہ دین کے پرچم لہرا رہے ہیں، جی، اور یہ جو محراب، ممبر، یہ محفلیں، یہ اذانیں، اور یہ جو دین کی بہار ہے، تو یہ بہار ایسے نہیں ہے، واہ واہ اس بہار کا سبب یا تو بدیع الدین ہے، واہ واہ واہ، یا معین الدین ہے، یا باہ الدین ہے، یا شرف الدین ہے، واہ 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 یا شمس الدین ہے۔ واہ واہ واہ، یہ جو دین کے لیے آئے تھے یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج بھی دین کی بہار اور قیامت تک دین کا بیڑا پار۔ واہ واہ واہ، اب یہاں میری زبان پہ ایک دوسرا جملہ اتفاقاً آ گیا، جی اس سے پہلے تو میں کہہ رہا تھا ہمارا بیڑا پار، لیکن اب الحمدللہ دین بھی محفوظ ہے، دشمن چاہے لاکھ کوشش کرے ہمارے دین کا بیڑا بھی پار۔ واہ 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 واہ، ڈوبیں گے وہ جن کا کوئی نہیں مددگار، ہمارے ہیں ہزاروں مددگار، اس لیے ہر حال میں ہمارا بیڑا ہے پار، پار ہوا ہے، پار ہو رہا ہے، پار ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ جھوم کر کے پھر ایک نعرہ لگا دیں، واہ واہ، دم مدار، بیڑا پار، دم مدار، بیڑا پار، دم مدار۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا بھائی، بہت، سب سے بڑی نعمت ہے دین، واہ واہ واہ، اور دین ہم تک پہنچا اولیاء اللہ کے وسیلے سے۔ جی جی بس اتنی سی بات میں نے کی ہے ابھی تک، جی، اس سے زیادہ کچھ نہیں بولا، اور اس سے دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ، ہم تو کیا دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتا، کیونکہ اب نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولوں گا۔ یہ دشمن کون ہے؟
کیا ضرورت ہے یہاں اسے؟ یہاں کوئی آ ہی نہیں نہیں سکتا، نہیں یہاں کسی کی مجال ہی نہیں مجال نہیں۔ کہ وہ یہاں آ جائے، تو پھر اس کا تذکرہ ہی کیوں کرے؟ جی جی لیکن ایک بات بالکل مسلمہ حقیقت ہے جس واہ میں واہ۔ کوئی شک نہیں، جی جی دشمن بھی مانتا ہے جی، کہ یہ دین ہم تک کسی نے پہنچایا ہے، واہ واہ واہ، کسی نہیں، اب مجھے آپ مجھے جواب دیں کہ جس نے پہنچایا اس کو کیا کہیں گے؟ واہ واہ واہ، کیا کریں، جس نے یہ دین پہنچایا اس کو کہیں گے کیا؟ واہ 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 واہ، بھائی جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی چیز ملے اس کے لیے بھی کوئی نام تو ہوگا نا۔ جی 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 اب اس کے لیے آپ نام چاہے جو لے لیں، چاہے آپ کہیں سبب جی اور چاہے آپ کہیں ذریعہ، جی، اور سبب ذریعہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو بڑا مشہور لفظ ہے جس کو کہتے ہیں وسیلہ، واہ 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 واہ، وسیلہ۔ اب ذرا منکرین سے پوچھیں کہ اگر وسیلے کا انکار ہے تو چھوڑ دو دین، واہ واہ واہ، کیونکہ یہاں نہ تو بظاہر میرے آقا تشریف لائے، نہ کوئی صحابی آیا، نہ کوئی تابعی، نہ تبع تابعی، اور یہ صدیوں پر محیط لمبا سفر ہے، بیچ میں دشمنوں کے ڈیرے ہیں، اور پھر یہ دین نکلا مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ سے اور 4 جانب عالم میں پھیلا۔ ایسا نہیں کہ بیچ میں رکاوٹیں نہیں تھی، بیچ میں زبردست رکاوٹیں تھی، اور طاغوتی طاقتیں وہاں پر کروڑ لاکھوں کی تعداد میں مسلح روکنے کے لیے کھڑی تھی، اور پھر ان کو پاٹ کر کے اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو کوئی اڑ کر کے نہیں آیا، زمین پر رینگ کر کے نہیں آیا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم گھر میں تھے اور اٹھے تو صبح میں آنگن میں دین جو ہے وہ مسکرا رہا تھا، نہیں، بلکہ دین جہاں بھی آیا ہے وہاں ایسے محبوبان الہی کے ذریعے سبب۔ اور پھر ایک جملہ سن لیں، ذریعہ سبب بنا کیا؟ میں کہوں گا ذریعہ اور سبب بنا ان کا وہ پاک صاف دل جس دل میں جلوے مصطفیٰ کے تھے، جس دل میں بستے مصطفیٰ تھے، اور جس دل پہ راج مصطفیٰ کا تھا۔ وہ تنہا نہیں تھے، ظاہر میں لوگ بدیع الدین کو دیکھ رہے تھے، لیکن بدیع الدین کے دل میں جلوہ مصطفیٰ کا تھا۔ معین الدین کے دل میں جلوہ مصطفیٰ کا تھا، صرف دل ہی میں نہیں بلکہ اس کی تر آنکھ میں بھی جلوہ مصطفیٰ کا تھا، اور صرف تر آنکھ ہی نہیں بلکہ ان کے گھر میں جلوہ مصطفیٰ کا تھا۔ بہت اچھا، بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت اچھا، واہ واہ، یہی سبب تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جی جی، واہ واہ، ڈریں کیوں؟ جی اب انہیں خوف کس چیز کا؟ جی، چاہے اکبر ہو چاہے جہانگیر ہو، واہ واہ، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، جی بادشاہوں کی طاقت ایک طرف ہے اور بظاہر ایک فقیر ایک طرف ہے، تو فقیر کو بھی کسی چیز پہ تو اعتماد ہوگا۔ انہیں اعتماد ہتھیار پہ تھا، انہیں اعتماد گولے بارود پہ تھا، انہیں اعتماد تیر تفنگ تلوار پہ تھا، اور ان فقیروں کو بھروسہ اور اعتماد مصطفیٰ کے پیار پہ تھا۔ انہیں یہ سبق بھی ملا تھا ان دیوانوں سے کہ نہ ذات پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، بیڑا پاک، بیڑا پاک۔ خیر یہ تو تھوڑا سا رنگ بدلنے کے لیے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تاکہ تھوڑی اس محفل پاک میں بیداری آ جائے۔ جی جی جی، سبحان اللہ، حق، اب میں اصل بات کرنے جا رہا ہوں، جی جی بتاؤ، اس میں ذرہ بھر بھی جوش کی ضرورت نہیں ہے، جی، اس میں سراسر ہوش چاہیے۔ واہ واہ، اور میں نے اس چیز کا انتخاب بھی کیا ہے تو میرے سامنے مقصد 2 ہیں، اللہ کرے ایک تو یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائے، جی اور دوسرا مقصد جو ہے اس میں انشاءاللہ یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ واہ، اب میں یہاں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، جی جی، سبحان اللہ، بتائیے میری اور آپ کی یا کسی اور کی بات ہو سکتا ہے قبول ہو نہ بھی ہو، جی جی، لیکن کیا حدیث مصطفیٰ رد ہو سکتی ہے؟ نہیں،
تو پھر یہ محفل پاک جس مقصد کے لیے سجائی گئی ہے اس میں کامیابی کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، ارشاد ارشاد۔ اور یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کرے آپ غور سے سنیں، دین سمجھ میں آئے، واہ 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 واہ، دین سمجھ میں آئے کہ دین ہے کیا۔ جی آپ نے اگر سن لیا ہو تو مبارک ہو، نہ سنا ہو تو پھر سے سنیں، یاد نہ ہو تو پھر سے یاد کر لیں، ہم دین والے ہیں یا نہیں؟ بے شک، ہے نا؟ دین والے تو ہیں، لیکن کیا یہ بھی خبر ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ واہ واہ، یعنی ہیں تو دین والے، جی لیکن کیا یہ بھی پتا ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ جی جی، یہ بڑا زبردست سوال ہے، جی، دین کسے کہتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ واہ واہ، تو پہلے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سمجھیں کہ نہیں لیکن میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جی جی جی، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ واہ 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 واہ، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ واہ، ذات یوم جی اذ اطلع علینا رجل جی، شدید بیاض ثیاب واہ۔ شدید سواد الشعر واہ۔ لا یرا علیہ اثر السفر واہ۔ ولا یعرفنا منا احد واہ 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 واہ، حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہ 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 واہ، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ وضع یدیہ علی فخذیہ واہ 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 واہ، فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام واہ واہ واہ، قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه تصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبیلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، قال صدقت فقال عمر عجبنا منه يسأله ويصدقه کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، فقال يا محمد اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت واہ 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 واہ، قال صدقت جی فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعجبنا جی، واہ يسأله ويصدقه واہ 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 واہ، فقال يا محمد اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحان اللہ سبحان اللہ، او كما قال النبی صلی اللہ، آدھی حدیث پڑھی، آدھی نہیں پڑھ رہا ہوں جی جی ارشاد، واہ واہ واہ، کیونکہ اگر اس کی الحمدللہ جی واہ واہ، اب یہ میں نے قرآن نہیں حدیث پڑھی، جی جی اور یہ حدیث کیا ہے، ایک واقعہ، جی جی، اور اس حدیث کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جیسے اللہ، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ویسے یہ حدیث ام الاحادیث ہے، ام السنہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے فاروق اعظم ابو ہریرہ ہیں اور کئی صحابہ ہیں، واہ واہ اور واہ، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن فاروق اعظم نے جو بیان کیا بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ اس طرح محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی آگی، اور وہ بات یوں ہے کہ شہر مدینے کا محفل مصطفیٰ کی، واہ 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 واہ، تو ظاہر بات ہے جب میرے آقا کی محفل تھی تو جو بیٹھے تھے وہ صحابہ، سبحان اللہ، اور صحابہ کے بیچ میں ہیں مصطفیٰ، اور جب مصطفیٰ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوں تو انوار کا عالم کیا ہوگا، واہ 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 واہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا، دن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، واہ 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 واہ، صحابہ ہیں اور دیدار مصطفیٰ ہے۔ اچانک ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو حضرت عمر بیان فرما رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انداز تو دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ایک دن، کیا ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی ایک دن، یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محفلیں روز سجتی تھی، اور یہ چاند جلوے روز بکھیرتا تھا، اور یہ ستارے فیض روز لیتے تھے، لیکن ان دنوں میں سے ایک دن کی بات ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ بیٹھے، اذ اطلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا، ایک آدمی طلوع ہوا، واہ 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 واہ، ایک آدمی وہاں سے اگر کوئی آدمی آ رہا ہو اور میں اگر اس کو یعنی تعبیر کروں تو یہ کہوں گا جاء رجل،
جی آدمی آیا، جی لیکن یہاں حضرت عمر نے جاء رجل نہیں کہا طلع، واہ 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 اور یہ طلع یا تو سورج کے لیے بولتے ہیں یا چاند کے لیے. واہ 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 طلع الشمس طلع القمر، واہ واہ کبھی سورج طلوع ہوتا ہے کبھی چاند طلوع ہوتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا آیا نہیں طلوع ہوا، واہ 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 لیکن طلوع ہونے والا ستارہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں ہے، آدمی. واہ 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 اور فرمایا کہ یہ جو آدمی آیا، یہ جو آدمی طلوع ہوا، ہم نے اسے آتے دیکھا اور یہ محفل کے پیچھے آ کے اسے بیٹھنا چاہیے تھا. اور یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے کہ جو بعد میں آئے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اور یہ کندھے پھلانگ کر کے آگے نہ آئے، کیونکہ یہ بیٹھنے والے مومن کی توہین ہے اور مومن کی تعظیم کرنی چاہیے. واہ 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 گردنیں پھلانگ کر کے آنا جائز نہیں، جی جی چاہے نمازی نماز میں ہو چاہے مجلس میں ہو. اگر کوئی بعد میں آیا جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جائے. جی لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا. واہ 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 وہ آیا، ہم نے اسے دیکھا، وہ ظاہر ہوا اور اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے بڑے سفید تھے، بال بڑے کالے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. واہ 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 جی اب حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ جی جی یعنی اس میں کہنا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آنے والا آیا نا، جی اگر مسافر ہوتا جی تو چہرے پہ کپڑوں پہ گرد و غبار کے آثار ہوتے، چہرے پہ ذرا پسمردگی ہوگی اور تھوڑی تھکاوٹ ہوتی، لیکن نہیں، بال بھی بہت کالے، جی کپڑے بھی بہت سفید، جی اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں، جی کوئی ہم میں سے اسے پہچانتا نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ مقیم بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں، واہ 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 یعنی مقیم بھی نہیں ہے، مسافر بھی پھر یہ ہے کون؟ کیا کہہ رہے ہو. اب وہ جب آیا شخص تو اس نے کیا کیا؟ جی وہاں جہاں جگہ تھی وہاں نہیں، بلکہ بڑھتے 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 اور فرمایا حضور کے قریب جا کے بیٹھا. واہ 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 تو زیادہ حیرت ہوئی ہوگی یا نہیں جی جی کہ بھئی وہ تو مقام ایسا ہے کہ یہ ادب کی جگہ ہے، ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرد می آید جنید و با یزیدی جاوی. وہ دربار ہے جس میں ذرا اونچی سانس لینا بھی بے ادبی ہے، اور صحابہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتے تھے. یہ شان تو صرف شیخین کی تھی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی، ورنہ صحابہ کی نگاہیں تو جھکی ہی رہتی تھی، کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ ٹکٹکی باندھ کے وضحا والے چہرے کو دیکھ سکے. یہ تو میرے آقا کے بشری حسن کا معاملہ تھا جو 70,000 پردوں میں چھپا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. باوجود اس کے عالم یہ تھا 70,000 پردے مصطفیٰ کے بشری حسن پر تھے، پھر تو نور مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آنے والا آگے بڑھ کر کے اتنا قریب ہوا کہ اپنے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے ملا دیے. واہ 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 سبحان اللہ. دو زانو ہو کر کے بیٹھا جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور اس طرح بیٹھ کر کے اس نے دونوں ہاتھ اپنی ران پہ رکھے. اللہ اکبر. ذرا سوچ لینا چاہیے جنہیں اپنے علم پہ ناز ہے، فخر ہے، وہ ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ یہ ادب کون کر رہا ہے، ادب کس کا کیا جا رہا ہے. وہ چار زانو ہو کر کے بھی بیٹھ سکتا تھا، وہ کھڑے رہ کر کے بھی سوال کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ آیا ہی سکھانے کے لیے تھا، وہ آیا ہی کچھ بتانے کے لیے تھا. اس لیے دو زانو ہو کے بیٹھا، ہاتھ یوں رکھے اور رکھ کر کے پھر اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ. سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، جی اور اس نے کہا یا یا محمد. محمد. جی اس پر بھی بڑی بحثیں ہوئی ہیں جی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. جی تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ محبت جب آخری حد پہ پہنچتی ہے واہ نا واہ. تو اسی طرح کلام کیا جاتا ہے، واہ 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 کیا اسی طرح کلام کیا جاتا ہے. یعنی محبت. اور یہ آنے والا اتنا محب تھا، اتنا محب تھا کہ اس کی محبت ہی یہ بتا رہی تھی کہ اس نے یوں کلام کیا یا محمد. واہ واہ. اور پھر سوال کیا کیا، اخبرنی عن الاسلام. واہ 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 واہ. اے محمد مجھے بتائیں اسلام کیا ہے. واہ واہ. ذرا غور سے سنیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس ہو اسلام. اگر اسلام ہے تو مسلمان ہے، اور اسلام نہیں تو مسلمان نہیں. مال ہوتا ہے
ہے تو مال والا، مال نہ ہو تو کوئی مال والا نہیں کہے گا، حسن ہوگا تو کہیں گے حسن والا، حسن نہ ہو تو کوئی حسن والا نہیں کہے گا، تخت و تاج ہوگا تو کہیں گے راج والا، اگر تخت و تاج نہ ہو تو کوئی راج والا نہیں کہلاتا۔ اب اسلام نہ ہو اور مسلم بن جائے ہو نہیں سکتا۔ ذرا غور سے سنیں، میرے آقا نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سن، اسلام یہ ہے۔ واہ 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 واہ، اسلام یہ اب اسلام کیا ہے؟ جی 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 ہم بھی ذرا اس پر غور فرمائیں، اسلام کیا ہے؟ جی بھئی ہم اس مسلمان ہیں یا نہیں؟ جی الحمدللہ کہیے الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتا ہے وہ جس کے پاس ہو اسلام۔ تو اسلام ہے کیا؟ جی اسلام کیا ہے؟ جی اب یہ ضروری ہے نا، اسلام کیا ہے؟ اب اسلام سمجھیں گے، اسلام ہوگا تب نہ مسلمان بنیں گے، جی اور اسلام ہی نہ ہو تو مسلمان کیسے؟ یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ اب اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اسلام یہ ہے، جی پہلے تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، جی واہ واہ، اس کے بعد تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ رسول ہیں، واہ۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر صرف یہی ہوتا اسلام تو بات ختم، جی۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ابھی بات جاری ہے، جی۔ ابھی بات جاری ہے۔ واہ۔ یہ ہم جو سمجھ بیٹھے ہیں یہ طبیعت ہے، شریعت نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ ہم جو سمجھے ہیں اور ہم جس کو دین اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، یہ اپنی طبیعت سے فیصلہ کیا ہے۔ اب سنیں اسلام کیا ہے، یعنی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے بھی دی ہے، گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی گواہی دے رہے ہیں، زبان سے اقرار بھی ہے، دل سے تصدیق بھی ہے، لیکن آگے میرے آقا نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ، اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے۔ واہ 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 واہ، اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، اور پھر اسلام یہ ہے کہ تو رمضان کے روزے رکھے، واہ واہ، اور اسلام یہ ہے کہ اگر مال ہے تو تو زکوٰۃ دے، واہ اور واہ اسلام یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے تو تو حج کرے۔ واہ واہ اب یہ ہے اسلام۔ واہ آپ ذرا ان چیزوں پہ پھر سے غور فرما لیں، واہ واہ، یعنی اسلام یہ ہے، جی اسلام یہ ہے، میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں، جی جی، اللہ کرے یہ جو جس کے دیار میں بیٹھے ہیں ان کے فیض سے یہ جملہ یاد ہو جائے کہ اسلام یہ ہے، واہ 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 واہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں، اور تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے اور حج کرے۔ یہ ہے اسلام، واہ واہ، یہ ہے اسلام۔ اچھا اب اگر اجازت دیں تو سوال کروں، نہیں تو آگے بڑھ جاؤں۔ سوال یعنی اجازت لے کے بزرگوں سے بھی اجازت لے رہا ہوں، کیونکہ ذرا معاملہ بھاری ہو رہا ہے، اور بھاری نہ سمجھیں، یہ تو وہ ہے کہ جو سب سے بڑے بوجھ کو بھی ہلکا کر دے، واہ 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 یہ واہ، ایسا معاملہ ہے جی جی، سبحان اللہ، جس کو کوئی چیز ہلکا نہ کر سکے واہ اس کو یہی چیز ہلکا بنا دے۔ واہ 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 واہ، اب وہ کیا ہے؟ جی یعنی اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسلام ہے؟ بولیں، جی نہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے تو اسلام، اسلام یہ ہے کہ تو نماز، اور یہ حدیث ہے، جی جی، اور یہ حدیث پاک بھی آپ علماء کرام سے پوچھیں، یہ میرے آقا کی مبارک اور مقدس ظاہری حیاتی کے آخری دن جو تھے اس موقع پہ یہ حدیث ہوئی، اس موقع پہ آئے جی، جبریل امین جی، سن 9 ہجریہ اس کے یعنی قرب اسی موقع پہ، جی جی، اور یہ آخری یعنی سمجھایا جا رہا ہے جی کہ تو نماز پڑھے جی، اور تو روزہ رکھے، تو حج کرے، اور تو زکات دے، تو کیا ہے؟ اسلام، یعنی اور اسلام ہے، اور یہ چیز تیرے پاس ہے تو تو اسلام، اچھا برف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ٹھنڈک ہو نا، جی اگر ٹھنڈک نہ ہو تو بھئی برف کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی کہیں گے برف کہتے ہیں اس کو جس میں ٹھنڈا، اور اگر ٹھنڈک نہ ہو تو، اور آگ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے آگ وہ ہے جو جلائے اور نہ جلائے تو، آگ نہیں، اب سوچتے چلے جائیے، اب سوچتے چلے جائیے، واہ یہ بالکل حقیقت ہے، واہ اس واہ، میں کوئی شک نہیں۔ بے شک، اب اس نے کہا، یہ میرے آقا نے فرمایا یہ ہے اسلام، واہ واہ واہ، اور اسی کو کہا جاتا ہے ارکان، واہ واہ، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام کے ارکان، واہ واہ یہ ہیں اسلام کے ارکان، واہ، بنی الاسلام علی خمس، واہ واہ واہ، لیکن دوسری حدیث سے بات ہے، جی جی میں جی، اس کی طرف نہیں جاؤں
بتاؤں گا. جی جی یہ دوسری حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے اور ان 5 چیزوں میں سے اگر ایک چیز نہ رہی تو بتائیے وہ چیز مکمل ہوئی یا کمی آئی. اور کہیں پر اگر صرف ایک ہی رہے اور چاروں ستون گر جائیں تو گھر بنے گا؟ نہیں گھر نہیں بنے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہے لیکن چاروں کونوں پہ جو 4 ستون ہیں وہ نہیں ہیں، گر گئے ہیں. اور اگر گر گئے یا گرا دیے، اور کچھ لوگ تو یہ ہمت کر کے خود گرا دیتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا اقام الدین، من ترکہا انہدم الدین. فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑی خود اپنے ہاتھوں سے دین کو گرا دیا، دین کو ڈھا دیا. نماز چھوڑنا خود اپنے ہاتھوں سے دین گرانا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. تو بنی الاسلام علی 5 پر بھی نظر رہے اور اس ارکان اسلام پر بھی نظر رہے. پوچھنے والے نے پوچھا، میرے آقا نے جواب دیا، اور جب جواب دے چکے تو پوچھنے والا کہہ رہا ہے صدقت ہے. واہ 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 واہ، آپ نے सच का سچ کا یہ سچ کہا جو ہے نا، یہ معلم ہی کہہ سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں کہے. واہ 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 واہ، کیا کہتے ہیں استاد بچے سے کوئی سوال پوچھے جی جی اور بچہ جواب دے، اگر صحیح دیا ہے تو وہ کہے گا صدق، تم نے صحیح کہا، جواب درست دیا ہے. جی. تو یہ تو کام معلم کا تھا، جی. اور یہ آیا ہے معلم نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے. واہ واہ واہ، پھر بھی کہہ رہا ہے صدق. کیا کہتے ہیں بھائی. حضرت عمر نے کہا ہمیں بڑی عجیب لگا. حیرت ہوئی کہ یہ عجیب آدمی ہے، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. واہ 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 حدیث میں الفاظ بھی یہی ہیں، مسلم اٹھا کے دیکھیں، بخاری اٹھا کے دیکھیں، سیاہ ستہ کی اور درجنوں حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر نے فرمایا عجبنا لہو، ہمیں اس کے حال پہ عجب ہوا، تعجب ہوا. پوچھتا بھی اور کہتا ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ متعجب تو پہلے ہی تھے. اب تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ ہے کون، اور جو اتنا قریب بیٹھ کر کے اور اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے. اور جب کہا صدقت، حضرت عمر نے حیرت کی اور اس نے پھر کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، بتائیں کہ ایمان کیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے ایمان. واہ 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 واہ، یہ ایمان. واہ واہ، یعنی تو مانے، ماننے کی طرح مانے. اور مانے کیا؟ اور مانے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانے، کتابوں کو مانے، ملائکہ کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، قبر کو، حشر کو مانے، اور بری بھلی تقدیر کو اللہ کی طرف سے مانے. اور پھر میں یہ اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ماننے کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے صرف ماننا اور ایک ہے ماننے کی طرح ماننا. صرف ماننے والوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ماننے کی طرح ماننا اگر دیکھنا ہے تو پھر صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. اور ماننے کی طرح کیسے مانے تو ولیوں کو دیکھنا پڑے گا. پھر یہ جو دین کے مددگار ہیں انہیں دیکھنا پڑے گا. اور یہی تو میرے آقا نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں جو چیز قیامت تک دے کے گئے ہیں وہ بغیر وارث کے، بغیر مددگار کے نہیں، بلکہ مصطفیٰ نے کرم فرما کر کے اس چیز کی حفاظت بھی فرما دی ہے اور محافظ بھی دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محافظ بھی دے دیے. تھوڑا سا اگر ساتھ دیں تو ایک بات ضمن میں کروں، ضمن میں. جی جی یعنی وہ آپ جو میں ذکر کر رہا تھا اسے بھی ذہن میں رکھیں. جی. اور یہ ضمن والی بات یہ بہت مشکل ہے، جی ذرا سا توجہ رکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. جی 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 ارشاد. اور یہ بات یوں ہے جی کیونکہ نظر گئی نا گنبد پہ جی تب یاد آئی. جی جی جی، واہ 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 واہ، یہ بات تب یاد آئی. جی 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 اور بات بھی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب بات. جی جی رب کو راضی کرنا ہے جی، کہ نہیں؟ بے شک کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہی جنت میں جائے گا جس نے رب کو راضی کیا. راضی کیا. اچھا اب راضی کیسے کریں؟ تو رب نے فرمایا راضی، میں بالکل جملے بول رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں. جی جی تقریر تو میری ادھر ہی میں نے رکھی ہے، واپس آؤں گا. یہ میں نے کہا نا ضمن میں، بیچ میں. اور اس کو آپ اگر یہ عربی والے کہیں گے تو یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ اس اگلے پچھلے سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے. واہ واہ یہ واہ، جملہ معترضہ بول رہا ہوں. جی جی جی، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. واہ واہ واہ، تو یہ جملہ معترضہ کے
کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی رب کو راضی کرنا ضروری ہے، کیونکہ راضی کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جام کوثر بھی وہی پیے گا، پل صراط پار بھی وہی کرے گا، جنت میں اعلیٰ مقام بھی اس کو ملیں گے جو رب کو راضی کرے۔ اب رب کو راضی کیسے کریں؟ تو رب نے فرمایا اس کے لیے دو کام کرنے ہیں، اور وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنی ہے، اور دوسری اللہ کے حبیب کی اتباع کرنی ہے۔ اور یہ دونوں قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر ہے کہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کر اور اللہ کے حبیب کی اتباع کر، یہ دو چیزیں تو کر اور پھر انعام ملے گا رضا الہی۔ اور جب ہوئی رضا الہی تو جنت کے 8 در تیرے لیے کھلے، اور پھر ہر در والا کہے گا ادھر سے آ، ادھر سے آ، لیکن کام دو کرنے ہیں، ایک کا نام ہے اطاعت اور ایک کا نام ہے اتباع۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اور اتباع کہتے ہیں نقل اتارنے کو۔ واہ 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 واہ، تو بول رہا ہوں جی جی حضرت جی جملے۔ جی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی شان والا بزرگ اٹھ کر کے اور مجھے کوئی حکم کرے، میں وہ حکم مانوں، یہ اطاعت ہے۔ اور بزرگ نے حکم نہیں دیا، یہ دھن میں تھے اور کوئی کام کیا، ہمیں پسند آیا، ہم نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا، کسی کو نقل اتارنا کہتے ہیں۔ شریعت میں یہ اتباع ہے، واہ 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 واہ، اتباع، واہ واہ واہ، حضور کی اطاعت بھی کرنی ہے اور حضور کی اتباع بھی کرنی ہے۔ اطاعت ہوتی ہے امر کی اور اتباع ہوتی ہے کام کی، فعل کی، یعنی حضور کو فعل کام کرتے دیکھا، وہی کام کرنا شروع کر دیا، یہ اتباع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اتباع، یہ اطاعت قیامت کی صبح تک مومنوں پر لازم ہے، اطاعت بھی کریں اتباع بھی کریں، لیکن مسئلہ مشکل یہاں آ گیا کہ اطاعت تو کر سکتے ہیں کیونکہ حکم حدیثوں میں موجود ہے، لیکن اتباع کیسے کریں؟ اتباع کہتے ہیں نقل اتارنے کو۔ نقل کس کی اتاریں؟ اور نقل اتارنا حدیث میں نہیں ہے، حدیث پاک میں میرے آقا کے مسکرانے کا ذکر ہے، میرے آقا کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر ہے، کھانے پینے کا ذکر ہے، لیکن بخاری میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کتاب میں نظر نہیں آئیں گی۔ کتاب میں ذکر تو ہے، حکم تو ہے، اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی، اور یہ دونوں چیزیں قیامت تک ضروری ہیں۔ تو اب اطاعت تو کر سکتے ہیں، حکم مان سکتے ہیں، اتباع کیسے کریں؟ تو بزرگوں نے فرمایا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے، رب نے کرم فرما کر کے اور تمہیں اطاعت کی حفاظت بھی رب نے کی ہے، اور مصطفیٰ کی اتباع کی حفاظت بھی رب نے کی ہے، یعنی امر مصطفیٰ بھی رب نے محفوظ کر دیا ہے اور اتباع مصطفیٰ بھی محفوظ کر دی ہے۔ وہ کر دی ہے کیسے؟ اب سنیں جملہ، یعنی اگر میرے اور آپ کے آقا کے حکم کو دیکھنا ہے، حکم کو دیکھنا ہے تو حدیث کو دیکھیں، بخاری کو دیکھیں، مسلم کو دیکھیں، ترمذی کو دیکھیں، اور اگر حکم دیکھنا ہے تو نسائی کو دیکھیں، ابو داؤد کو دیکھیں، حدیثوں کی کتابوں کو دیکھیں، اس میں مصطفیٰ کا حکم نظر آئے گا۔ لیکن اگر فعل مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، قول دیکھنا ہے تو کتاب دیکھیں، اور اگر فعل مصطفیٰ دیکھنا ہے تو محب علی دیکھیں، اور اگر فعل مصطفیٰ دیکھنا ہے تو پھر کس کو دیکھیں؟ معین الدین کو دیکھیں، محی الدین کو دیکھیں، بدیع الدین کو دیکھیں۔ ولی ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے اٹھنے بیٹھنے میں سنت مصطفیٰ آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدان ہیں جو اولیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ولیوں کو چھوڑ کر کے وہ امر پر تو اطاعت کر سکتے ہیں، اتباع کر ہی نہیں سکتے۔ نقل تب اتاری جا سکتی ہے جب کوئی مثال موجود ہو، جب کوئی نمونہ موجود ہو۔ تو رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا قول جو ہے وہ بخاری میں دیکھ، اور میرے نبی کا عمل جو ہے وہ کسی مکمل ولی میں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا، بہت۔ رب نے دونوں چیزوں کی حفاظت کی۔ اب اگر کوئی ہو ہمت والا ہو اور جو چاہے کہ مصطفیٰ کے حکم کو بھی مانوں اور مصطفیٰ کی نقل بھی اتاروں، اتباع بھی کروں، اطاعت بھی کروں، تو اس میدان میں کمی کس چیز کی نہیں ہے، اور یہ در قیامت تک کھلا ہے۔ پہچاننے والے پہچانتے رہیں گے اور آنے والے
آتے رہیں گے، واہ 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 سبحان آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ واہ واہ بے شک بے شک بہت اچھا آنے والوں کا مقصد صرف یہی ہوگا، صرف یہی جی کہ وہ بتائیں گے کہ امر حدیث میں پڑھ، واہ اگر نقل اتاری مجھے دیکھ۔ واہ 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 کیا کہہ قرآن مجید میں رب نے ایسے نہیں فرمایا جی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ آیت ہے، واہ واہ قرآن کی آیت ہے، جی جی یعنی جو میری طرف رجوع لائے ان کے راستے پہ چل۔ چل، راستے واہ۔ پہ چلنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان کے پیچھے چل، واہ واہ۔ اور پیچھے چلنے والا کتنا آزاد ہے، اب اسے کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے، صرف اگلے پر نظر رکھنی ہے، واہ۔ اگلا جو کرے وہی کرنا ہے، واہ واہ۔ اگر بیٹھے تو بیٹھ جائے، اٹھے تو اٹھ جائے، اور جیسے وہ کرے اسی کو تو نقل کہتے ہیں۔ واہ۔ اور یہی اگر کامل ولی ہے تو اپنا اس میں کچھ نہیں، جو ہے وہ نبی کی سنت ہے، واہ واہ۔ اور پیچھے چلنے والا سنتوں کا پابند بن جائے۔ واہ 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 سبحان بہت اچھا جو ایسا نہ ہو وہ ولی بھی نہیں ہوگا۔ واہ 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 اب وہ ماننے والے اور دعویٰ کرنے والے بھی کیا کریں، ذرا اس پہ سوچ لیں۔ جی واہ ولی کہتے ہی اس کو، واہ 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 اور اس کا منصب بھی یہی ہے، واہ 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 کیونکہ ولی بنتا وہی ہے جو علی کے پاس جائے۔ واہ 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 علی وہاں سے لیتے ہیں جہاں سے جگ کو ملا۔ واہ 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 ولایت کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ راستے میں مل جائے، واہ واہ۔ یا اس کے لیے کوئی مول ہو، اس کے لیے کوئی دکان ہو، نہیں۔ ولایت یعنی رب کا قرب، واہ 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 اور قرب بغیر مصطفیٰ کی ذات کے کہیں سے مل نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر رب کا قرب چاہیے تو عطا میری ہے، در علی کا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عطا میری ہے، در علی کا اور اشارہ اس میں ہے نا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ واہ 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 بغیر علم کے ولی نہیں، واہ واہ۔ اور علم بغیر علی علی نہیں نہیں۔ واہ 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 بھائی واہ واہ کیا کہنا بھائی واہ بھائی ان کا شعر ہوں۔ واہ 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 سبحان اللہ چیز ملتی ہے دروازے سے، جی واہ اور جو دروازے سے نہ لے وہ چور ہے، کیا کہنے بھائی پکڑا گیا تو مارا جائے گا، کیا کہنے کاٹا جائے گا، واہ بھائی واہ 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 کئی کے کٹے، واہ کیا کئی پکڑے گئے، واہ واہ کیا کہنے بھائی پھر کوئی چھڑانے والا بھی نہ رہا۔ واہ واہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، واہ اور آج بھی ان پہ پھٹکار ہے۔ بڑے شیخ تھے، جی علم کی کوئی کمی نہیں تھی، جی 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 علم تو اس کے پاس بھی تھا نا، جی جس نے حضور کے نور کی تعظیم نہیں کی۔ علم کم تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جی اور اس کے علم کے مقابلے میں شیخ کے علم کو کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، جی لیکن علم کام نہیں دیتا، واہ بھائی علم سے کام نہیں بنتا، بے شک کام ولی سے بنتا ہے، واہ 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 اللہ کے ولی سے بنتا ہے۔ جی اللہ کے اس لیے میں ایک جملہ بول رہا ہوں، جتنے بھی بڑے ولی ہیں جی۔ انہوں نے پہلے علم پڑھا، واہ 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 پڑھا یا نہیں؟ جی اور ہم جن درباروں میں بیٹھے نا، جی یہ قطب المدار نے 14 سال کی عمر میں سارے علم پڑھ لیے، اللہ واہ سارے علم پڑھ لیے۔ سبحان اللہ حیرت تو ہمیں تب ہوتی ہے جی کہ صرف یہی نہیں کہ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، جی آسمانی کتابیں جتنی تھیں سب کے حافظ بھی تھے اور سب کو جانتے تھے، اللہ کوئی عبرانی میں ہے، کوئی سریانی میں ہے، واہ واہ اور واہ یہ کسی کے بس کا روگ نہیں آتا ہے، مصطفیٰ ہے، واہ 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 ہے مصطفیٰ ہے۔ بے شک بے شک کتابیں صدیوں پہ نازل ہوئی، جی اور یہ صدیوں بعد، ہزاروں برس بعد واہ۔ ایک بندہ، واہ واہ لیکن بندہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، واہ 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 عجیب الطرفین ہے۔ واہ 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 کیا کمی ہوگی؟ واہ۔ یعنی یہ ساری کتابیں یاد، اور عمر 14 برس۔ اچھا 14 برس کی عمر میں علوم تو اتنے پڑھ لی، لیکن پھر غالباً بایزید کی دربار میں کیوں پہنچے؟ واہ 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 پہنچے تھے یا نہیں؟ جی تو اتنا علم تھا تو کیا ضرورت تھی؟ جی اور پھر اتنا علم تھا تو پھر کبھی شام میں، کبھی مدینے میں، کبھی مکے میں، کبھی عراق میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ گویا کہ اپنے عمل سے اور اپنے فعل سے بتا رہے تھے کہ علم سے خدا نہیں ملتا، خدا ولیوں کے در سے ملتا۔ واہ 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 بھائی اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت اچھا بھائی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ میں عرض یہ کر رہا تھا، جی اب وہ جملہ موترزہ پورا ہو گیا، کیا جی بیچ والا، جی جی لیکن بڑی اہم بات، جی 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 اور بولنے والے اس پہ عمر بھر بولتے ہیں، واہ 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 ایسی زبردست ہے یہ بات۔ جی
اور اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جی جی اور یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ولی کی ضرورت ہے واہ اور رہے گی. رہے گی بے شک ولی نہ رہے تو ایک چیز ہے دوسری نظر نہیں آئے گی. کیا کتاب میں تم یہ تو دیکھ سکو گے کہ مسکرائے تھے لیکن کیسے مسکرائے. واہ 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 کیا کہنے مسکرائے تو تھے واہ واہ لیکن کیسے مسکرائے وہ کوئی- بخاری نہیں بتائے گی کیا کہنے نہ مسلم بتائے گی. واہ یہ اگر بتائے گا تو کوئی اللہ کا معبود بندہ بتائے گا. واہ واہ اور واہ یہ وہی بتائے گا جو صرف ایسے نہیں کہ اندازے سے کتاب پڑھ کے نہیں بلکہ یہ مسکراتا دیکھ کے بتائے گا کہ یوں مسکرائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرق ہے علم والے میں اور اللہ والے میں. واہ 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 کئی اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں مصطفیٰ کا دائمی دیدار نصیب تھا. واہ 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 سبحان اللہ ہم جی کیا سمجھیں دائمی دیدار کو؟ جی 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 دائمی دیدار کا مطلب یہ ہے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک لمحہ کے لیے اگر وضحا والا چہرہ مصطفیٰ کا دیدار زیارت مصطفیٰ ایک سیکنڈ کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو اس لمحے میں میں اپنے کو مسلمان ہی نہ سمجھوں. اللہ. میری مسلمانی یہ ہے کہ مصطفیٰ دیدار دکھاتے رہیں اور میں جلوہ ہر وقت دیکھتا رہوں. سبحان اللہ واہ 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 ہر وقت دیکھتا رہوں. واہ واہ اسی کو کہتے ہیں دائمی دیدار. جی 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 اور پھر اولیاء میں ایک جماعت ہے حضوری. جی واہ 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 حضوری حضوری جی 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 ہم کیا سمجھیں حضوری کیا ہے؟ جی واہ یہ نوری حضوری نام تو ضرور سنے ہیں جی جی لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ ولیوں میں حضوری کون ہے. اور نوری کو جملہ سن لیں واہ. روزانہ رات میں دربار لگتا ہے. کیا واہ 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 دربار حیات النبی کا لگتا ہے. واہ 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 بہت دربار میں صحابہ بھی ہیں چار یار بھی ہیں. واہ 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 اور واہ دربار میں وہ سارے ولی بھی ہیں جنہیں آنے کی اجازت اجازت ہے واہ 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 جنہیں آنے کی اجازت ہے. اور پھر یہ جب آ کے بیٹھتے ہیں تو گویا حضور میں بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے حضور میں. اور جملہ عرض کر رہا ہوں اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ایرے غیرے سے نہ پوچھے کسی سمجھدار سے پوچھے کسی ایماندار سے پوچھے اور کسی اشرفی سرکار سے پوچھے اور کسی رضوی دربار سے پوچھے اور کسی محمودی خانقاہ سے واہ واہ اور واہ کسی بدیع الدین زندہ قطب المدار سے پوچھے. واہ 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 لگتا ہے دربار کمال کر دیا واہ بہت بہت اچھا واہ واہ اس میں جی یہ چلتے پھرتے جی کھاتے پیتے واہ واہ زندہ جی پہنچ جاتے ہیں واہ 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 پہنچ جاتے ہیں جی حضرت اور وہاں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں. جی گفتگویں ہوتی ہیں جی لینا دینا ہوتا ہے واہ 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 سلام دعا ہوتی ہے کیا کہتے ہیں محفل برخاست ہوتی ہے. واہ 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 دنیا سوئی ہے واہ اور کسی کی قسمت جاگی ہے واہ 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 اور یہ جاگتی اسی کی ہے جو جاگتا رہے. واہ 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 کیا کہتے سونے ہیں والوں نے کھویا کیا ہے رنگ ہے بھائی جاگنے والوں نے پایا ہے. واہ 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 کیا رنگ ہے بھائی اور بہت جو اچھا جاگنا سیکھ چکے ہیں وہ سونے کو چھوڑ چکے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ انہیں سونا پسند بھی نہیں ہے. واہ واہ. اور اگر سونا پسند ہوتا تو 40 برس عشاء کے وضو سے فجر نہ پڑتا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ کہتے ہیں رات سونے کے لیے ہے ہمارے لیے. کوئی ایسے بھی ہیں جن کے لیے سونے کے لیے نہیں جاگنے کے لیے. واہ 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 سونے والے کھو رہے ہیں واہ. جاگنے والے پا پا رہے رہے ہیں. واہ. ہیں. کیا پا رہے ہیں یہ وہ جانے جانے. واہ. یا وہ جانے جو عطا کر رہا ہے. واہ. حضوری حضوری واہ 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 حضوری واقعہ تو لمبا ہے تھوڑا سا ساتھ دیں تو عرض کر دوں. ارشاد ارشاد عطاؤ 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 وقت میرے پاس بھی نہیں ہے جی کیونکہ وقت پہلے بہت گزر چکا ہے. جی جی اب یہ حضوری کی بات آئی تو ابھی وہ حدیث وہی ہے. جی حضرت یاد رکھیں جی حدیث تو ابھی وہی ہے اور وہ بھی آدھی پڑی تھی. یہ یا پھر ایک بات آ گئی حضوری پہ. واہ واہ کیا رنگ ہے بھائی واہ 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 ہمیں واہ تو اولیاء اللہ کے گن گانے ہیں. واہ واہ سو سو اللہ کرے راضی ہو جائے. آمین آمین ہمارے دامن میں ہے ہی کیا. جی جی ہمارے پاس تو صاحب آنسو بھی نہیں ہے کہ بہا کے راضی کر لیں. اللہ ہمارے پاس ہے ہی کیا. جی اور ہمارے دامن بھی کیسے ہیں جی. آپ دیکھ رہے ہیں. جی تو اللہ کرے راضی ہو جائے. یہ ہاتھ پیر جو مار رہے ہیں وہ سب اسی لیے. واہ 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 اور مجھے تو ابھی خیال آ رہا ہے کہ نہیں محروم نہیں جائیں گے واہ. کیونکہ بیچ میں بیٹھے ہیں. واہ 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 کیا کہتے ہیں واہ واہ دو کریموں کے بیچ میں واہ 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 ادھر بھی کریم ادھر بھی کرے واہ 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 سبحان اللہ محفل اگر ادھر ہوتی نا جی تو یہ حال نہیں ہوتا. جی واہ واہ محفل ادھر سجی واہ واہ اس نے ہمیں بیچ میں کر دیا. واہ
واہ واہ واہ کیا کہ اور متنپور شریف واہ واہ سبحان اللہ واہ 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 جی واہ واہ ادھر سے اور ادھر سے واہ واہ دونوں طرف سے جب برسے واہ تو پھر ہو کوئی دامن بھرنے والا واہ بھائی واہ واہ ہو کوئی لینے والا کمی کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھا کوئی کمی نہیں ہے واہ واہ بارش برس رہی ہے واہ فیض کے سمندر موج زن ہے سبحان اللہ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو واہ 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 محبت کیا ہو سچی سچی ہو حضوری واہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جی واہ 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 جی بات یاد آئی ہوگی جی 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 نہ آئی ہو تو کوئی حرج جی نہیں اور میں واقعے کے طور پہ نہیں جی بلکہ حضوری کی بات کر رہا ہوں جی حضوری جی لیکن صاحب معاملہ مشکل ہو گیا جی جی اتفاقاً بات آئی ہے جی اب بہت مشکل ہے جی 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 کبھی انشاءاللہ دوسرے موقع پہ ابھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں بسم اللہ اس کا ایک حصہ عرض کر رہا ہوں جی 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 صرف ایک حصہ جی ارشاد دوسرا ارشاد حصہ نہیں جی انہوں نے مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کی جی جی گئے تھے اس لیے جی کہ ہمیشہ وہیں رہیں گے جی ایک دن میرے آقا خواب میں تشریف لائے فرمایا ہندوستان جا جی جی ہندوستان جا جی جا کر کے وہاں میری حدیث کی تعلیم دی جی یہ ہندوستان میں حدیث لانے والے کون ہیں جی واہ شاہ عبدالحق محدث جی واہ واہ سبحان محقق علی الاطلاق اطلاق واہ واہ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جی جی نہیں چاہتا جی آپ کا شہر چھوڑ کے جاؤ جی جبکہ جانور بھی جانا پسند نہیں کرتے واہ نہیں واہ کرتے نا جی ابھی چند دن پہلے کی بات ہے جی ایک حاجی صاحب گئے تھے جی اور وہ وہاں 8-10 دن رہے جی امیر آدمی تھے جی تو کھانے کا وقت ہوتا نا ایک بلی آ جاتی جی تو اس نے سوچا مدینے کی بلی ہے واہ اچھی طرح کھلاتا پلاتا جی 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 واہ اتنا انس ہو گیا اس کو بلی سے جی کہ اس نے ارادہ کیا جب واپس جاؤں گا تو بلی لے لے کے کے جاؤں جاؤں واہ واہ یہ بڑا آدمی تھا جی اس نے دونوں طرف کے یہ جو سفارت خانے سے اس سے تعلق کیا اس کا پاسپورٹ بنا ویزا بھی لگ گیا اور پلین میں سیٹ بھی بک ہو گئی ہو ہو اور ارادہ کیا مدینے کی بلی لے کے جاؤں گا جی 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 اب جس دن الوداع کرنے گیا نا حضور کے مواجہ میں واہ 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 ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے سلام عرض کر رہا ہے آنکھیں نم جی۔ ہیں اچانک نظر پڑی بلی بیٹھی ہے واہ بلی بیٹھی ہے واہ اب اس کو تھوڑا سا خدشہ تو ہوا معاملہ گڑبڑ جی اب یہ آیا واپس جی واپس آیا کہ یعنی بلی وہاں بیٹھی ہے مجھے اس کو لے جانا ہے جی اور جیسے ہی اپنے روم میں پہنچا تو آنکھیں بند ہونے لگی اللہ اب یہ سونا ابھی جانے کا وقت ہے جی اور ادھر سامان تیار کرنا یہ تو جو خوش نصیب گئے ہیں انہیں پتہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے واہ 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 سبحان اللہ وہاں جانے سے ہوتا کیا ہے جی ہوتا ہے کچھ نہیں جی جی لیکن ابھی معاملہ گڑبڑ ہے جی ابھی یوں ہے جی یہاں سے چلے تو یہی گنگناتے بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھیں واہ جی ٹھیک ہے جی اور مدینے میں 7 دن رہے اور اطلاع ملی 2 دن کے بعد واپس جانا ہے تو اب نہ مدینہ یاد ہے نہ روزہ بازار میں پھر رہے ہیں صندوقیں خرید لی اور یہ وہ دھن تو یہ تھی مدینہ دیکھوں کیا اب وہ دھن کہاں گئی عجیب ہے اب یہ اس کو کیا کہیں گے واہ واہ یہاں سے چلا مدینے پہنچا واہ 7 دن رہا زبان پہ یہی تھا یا رسول اللہ بس اب تو ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اور 2 دن باقی بچے تو گھر یاد آیا بچے یاد آئے نواسے یاد آئے پوتے یاد آئے اس کے لیے یہ اس کے لیے وہ اور پھر اتنی زبردست وہ سوٹ کیسے خریدی کہ اب فکر میں ہے کہ اگر اس کے اوپر ڈیوٹی لگی تو پیسے کم ہے پھر پکارا مدد یا رسول اللہ عقل تو دیکھ عجیب المدد یا غوث ہاں یا رسول اللہ مدد کرو ڈیوٹی لگی تو پھر میرے پاس تو ہے نہیں کوئی دوسرا دے گا نہیں اب واپس آیا تو جانے کی تیاری لیکن آنکھ بند ہونے لگی آنکھ جی اور آنکھ بند ہونے لگی بند ہو بھی گئی جی لیکن بند ہوتے ہی آقا تشریف لائے واہ 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 سبحان اللہ اور آپ نے فرمایا دیوانے یہ جو تو نے ارادہ کیا ہے کہ اس بلی کو لے جاؤں گا واہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن وہی بلی میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی مدینے سے جدا کر رہا ہے بچائیں یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑ
چھوڑنا پسند نہیں کرتی. میرے آقا نے فرمایا کہ او حاجی میں نے اسے تسلی دی ہے کہ میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا, لہذا تو اب ارادہ چھوڑ دے, مدینے کی بلی نہ لے جا. بلی مدینہ چھوڑنا پسند نہ کرے. اور عبدالحق واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے بھائی, واہ واہ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانا میرے لیے بہت مشکل ہے. جی اب ایک طرف حضور کا حکم ہے جی اور دوسری طرف مدینہ چھوڑنا ہے. جی ایک رات, دوسری, تیسری رات میرے آقا نے فرمایا عبدالحق جاتے کیوں نہیں؟ جی تجھے وہاں حدیث پھیلانی ہے. جی واہ. تجھے وہاں سبحان اللہ اس سینے سے نکلی ہوئی حدیث, واہ واہ واہ. وہ نور تمہیں وہاں پہنچانا ہے جس سے اندھیرے روشن ہو جائیں. جی جی جی. آج حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں اور ہر مکتبہ فکر میں پڑھی جا رہی ہیں. اور یہ جو بخاری پہ زور دیا جا رہا ہے, یہ بخاری بھی وسیلے سے پہنچی ہے. یہ بخاری بھی وسیلے سے پہنچی ہے اور وسیلہ کوئی اور نہیں, اورنگزیب نہیں, جہاں نہیں, بادشاہ نہیں, وسیلہ بھی بنا ہے تو ولی بنا. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتا ہوں, یعنی مدینہ چھوڑوں کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا جا, جی یہاں کبھی کبھی دیدار ہوتا ہے نا, وہاں روز ہوگا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان. آپ نے فرمایا جا دلی, وہاں ہاں روز ہوگا. جی واہ واہ. تو یہاں تشریف لائے, جی روز دیدار, واہ واہ روز دیدار. واہ واہ واہ. اور دیدار ہوتا کہاں تھا, یہ نہیں خواب میں, جی واہ دیدار اسی محفل میں ہوتا تھا جس کی بات میں کر رہا ہوں. واہ حضوری, واہ واہ واہ. یعنی محفل لگتی تھی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی روز اس محفل میں جا کے بیٹھتے. اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوڑ دوں کہ آگے چلوں؟ چل واہ. بھئی آگے معاملہ اس کو پورا کر کے پھر جی جی میری بس نکل جائے گی. صبح پروگرام ہے. آپ نے جب وہاں یہ مزدہ سنا کہ وہاں دیدار روز ہوگا, دیدار ہوگا, روز ہوگا, کتنی خوشی ہوئی ہوگی. واہ واہ واہ. لیکن جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا عبدالحق اگر کہیں سنے کہ کوئی میرا دیوانہ ہے تو ملاقات ضرور کرنا. واہ 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 واہ. اگر سنے کہ کوئی میرا دیوانہ ہے تو ملاقات ضرور کرنا. ضرور کرنا. جی اب یہ بھی میرا آقا کا حکم تھا. آپ آئے دہلی, جی درس گاہ لگ گئی, جی حدیث کا درس ہو رہا ہے. قال النبی اللہ اکبر, یہ صدائیں بلند ہو رہی, در و دیوار گونج اٹھے, حدیث کا علم پھیل رہا ہے, نور پھیل رہا ہے. اور پھر جب حدیث کی بات ختم ہوتی, درس ختم ہوتا تو آپ شاگردوں سے کہتے کہ سنا ہے کہیں کوئی اللہ والا, بتاتے فلاں جگہ پہ آپ جاتے وہاں اور اس سے ملتے. اب یہاں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ میرے آقا نے کیوں یہ فرمایا تھا. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ فیض لینے کے لیے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں, خالی ہے فیض دینا, جانا فیض دینا. اور آپ اس طرح اللہ والوں سے ملتے رہے. اتفاقاً ایک دن کسی نے آ کر کے بتایا کہ دہلی سے کچھ فاصلے پہ ایک ولی بیٹھا ہے, جی اور اس کے یہاں مجمع اتنا لگا رہتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اتنا مجمع کسی ولی کے پاس نہیں. وہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, اور وہاں تو زبردست ولی بیٹھا ہے. اتنا ولی نہ ہوتا تو لوگ کیوں آتے؟ آپ نے شاگردوں سے کہا آج وہاں چلیں گے. اب جب وہاں پہنچے, اس کی محفل میں پہنچے تو حال عجیب تھا. کیا حال تھا؟ وہاں پر بیٹھے تھے سب کون؟ چرسی, اللہ, بھنگ پینے والے. اللہ, یعنی وہ بھنگ کو گھوٹا جا رہا ہے, پیا جا رہا ہے, اور وہ جام بھر بھر کے پلا رہا ہے. اللہ, اور اس نے ایک جام بھر کے کہا عبدالحق پی لے. اللہ, فرمایا ولی اپنی جگہ پہ ہے, نبی اپنی جگہ پہ ہے. جس شریعت نے جس کی منع کی ہے عبدالحق کبھی نہیں پیے گا. اللہ, نہیں پیوں گا, نہیں پی. اس نے کہا پی لے, پی لے. اور جب ضد پر بات آئی تو اس نے کہا نہیں پیتا ہے تو دیکھ لوں گا. واہ اللہ. اب وہاں سے واپس آئے, سردی کا موسم تھا, ہوائیں ٹھنڈی لگ رہی تھی. اب خانقاہ میں پہنچے, بخار آ گیا. اللہ, اب اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا تو کہتا وہ بد دعا لگ گئی, اور اسی وقت جا کے معافی مانگتا. لیکن یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. واہ واہ واہ, کسی اور چیز کا نام ہے. واہ 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 واہ. آپ نے فرمایا بخار کیا اگر جان بھی نکل جائے, واہ واہ واہ, عبدالحق شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ, نہیں کر سکتا. بہت اچھا بھائی. اچھا ٹھیک ہے, بخار آیا, رات ہوئی,
रात को जब वो वक्त आया जो हुजूरी का वक्त है, वाह वाह दरबार लगा मुस्तफा का, वाह। और दरबार में जब जाने लगे तो दरवाजे पे वही बुजुर्ग वही डंडा लेके खड़ा है वाह 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 जो भंग पिला रहा था। वाह वाह डंडा लेके खड़ा था, अब्दुल हक भंग पी ले नहीं तो जाने नहीं दूंगा। वाह वाह आपने फरमाया दीदार होना ये नेमत है, वाह। लेकिन वो शरीयत है। वाह 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 दीदार न हो तो कोई हर्ज नहीं, वाह, पियो। लेकिन शरीयत शरीयत है। वाह 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 नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। उसने कहा नहीं पिएगा तो जाने भी नहीं दूंगा। जी, जी। नहीं जाने दिया। महफिल खत्म हो गई। सुबह जब उठे बड़े परेशान थे, बात समझ में नहीं आ रही थी कि करे क्या, लिहाजा फिर रोते रोते दिन बसर हुआ। आई रात, रात में फिर लगी महफिल, फिर गए, फरमाया देखा वही डंडा लेके खड़ा है। वाह, उसने वाह। कहा पी ले वरना जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया नहीं पीऊंगा क्योंकि मुस्तफा ने इसे मना कर दिया, नहीं जाने दिया। अब आप दूसरे दिन भी इसी तरह बेकरारी कितनी होगी। वाह। रोजाना जिसे दीदार हो दीदार न मिले हाल क्या होगा। अब आई तीसरी रात, और तीसरी रात जब आई तो ये गए, और जाने के बाद फिर वही डंडे वाला वहाँ खड़ा था, जाने नहीं दिया। अब 3 दिन हो गए। अब जो आपने रोना शुरू किया, उस रोने का असर ये हुआ कि चौथी रात आई है। आप जब उस महफिल में पहुंचे हैं, रात आई है, महफिल सजी है, और जब वहां पहुंचे तो डंडा लेके वही खड़ा है। कहने लगा जाने नहीं दूंगा। लेकिन आप अंदाजा फरमाएं, ये मैं कोई अफसाना अर्ज नहीं कर रहा हूँ, सनद के साथ बात कर रहा हूँ, मुस्तनद बात कर रहा हूँ। 3 दिन ये मामला होता रहा। आज चौथी रात है, और जब उसने डंडा लेके रोकना चाहा, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आई। सहाबी से या किसी वली से कहा कि 3 दिन से ये मेरे महबूब को रोक रहा है, जरा इस कुत्ते को भगा दे कि अब्दुल कादिर आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब ये गए, उन्हें भगा दिया। अब्दुल कादिर अंदर आए। मेरे आका ने फरमाया शाबाश हो अब्दुल कादिर, तूने शरीयत की लाज रख ली। गुलाम हो तो ऐसा, वफा हो तो ऐसी, शरीयत का पाबंद हो तो ऐसा, मुत्तकी हो तो ऐसा। कमाल कर दिया, नवाज दिया मुस्तफा ने। अब रात बसर हुई, सुबह उठे और शागिर्दों से कहा चलेंगे उस वली के दरबार में। और वहां पहुंचे तो न कोई भीड़ थी, न कोई मलंग था, न कोई घोटने पीने वाला था। दरवाजा बंद था, एक ही आदमी खड़ा था। उसने जा करके पूछा वो तेरा मुर्शिद कहाँ? उसने कहा मुझे कोई खबर नहीं। फरमाया हुआ क्या? उसने कहा हुआ ये, सबसे पहले मैं आया, आके दरवाजा खोला, अंदर से कुत्ता निकला, भाग गया, अंदर कोई नहीं। अंदाजा फरमाए इसको कहते हैं शरीयत की पाबंदी। ये है मुस्तफा से वफादारी, और ये है वो जिन्हें हुजूरी नसीब। वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, बहुत वाह। ये बात किस पे आई थी मालूम है? वाह वाह। बात आई थी कि ऐसे भी हैं जो हमेशा हुजूर का दीदार दीदार करते हैं। वाह वाह वाह, दीदार बेशक करते रहते हैं। बेशक। और जो दीदार करते रहते हैं जी। तो जाहिर बात है अब मुस्तफा कहाँ है? वाह 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 वाह, अब मुस्तफा है उसकी चश्मे तर में, वाह 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 वाह, जो सरकार मदनी मियाँ ने फरमाया था। वाह वाह। बड़े लतीफ, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। वाह मेरे हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं, वाह। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। वाह। मकान उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, मकान उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, वो चाहने वालों के घर में रहते हैं। वाह वाह, चाह रहते हैं। तो फिर वली वही बनता है जिसकी चश्मे तर में भी मुस्तफा हो, जिसके दिल जिगर में भी मुस्तफा हो, और जिसके घर के कोने कोने में मुस्तफा हो। और ये मुस्तफा चाहे तो जिस्म से भी आ सकते हैं, और चाहे तो मिसाली शक्ल से भी आ सकते हैं, चाहे तो रूह आ सकती है, और चाहे तो नूर आ सकता है। सुभान सुभान, वाह। सुनिए हदीस, मैं- ईमान क्या है? अंतो में बिल्लाह। और ये बात चली थी कि मानने की तरह मानना, वाह और जो मानने की तरह मानते हैं वही वली बनते हैं। जी। और कैसे माने, इसके लिए मेरे आका ने फरमाया सहाबा नमूने के तौर पे दे के जा रहा हूँ। असहाबी का नुजूम ब्याई में तो तदई तुम, मेरे सहाबा सितारे हैं, उनमें से जिस किसी की इक्तिदा करेगा
हिदायत याफ्ता हो जाएगा। वाह तो अब अगर मानने की तरह माना, कैसे माने? तो लो नाम अबू बकर सिद्दीक की तरह माने, फारूक आजम की तरह माने, उस्मान गनी की तरह माने, मौला अली की तरह माने, हसनैन की तरह माने, साद की तरह माने, सईद की तरह माने, सलमान फारसी की तरह माने, बिलाल हबशी की तरह माने, सुहैब रूमी की तरह माने, वाह, वाह, जलालुद्दीन रूमी की तरह माने, वाह, वाह, वाह। शाह भिकाई की तरह माने, वाह, वाह, वाह। आला हजरत की तरह माने, वाह। मखदूम सिमना की तरह माने, वाह, वाह। मोइनुद्दीन की तरह माने, वाह। और फिर माने तो किस तरह माने? वाह बदीउद्दीन दीन की तरह माने। वाह वाह बहुत ये अच्छा, है मानना, क्या कहने में, वाह ये है मानना। बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे सवाल करूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसे हमेशा होते रहते हैं हाँ। और हमारे बुजुर्गों का तज़किरा, करता हूँ। यानी ये पूरी उफ्क भरी हुई है। वाह 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 ये जमीन आसमान के बीच में जो खला है ना, जी। ये उनके तज़किरों से भरा हुआ वाह है। वाह वाह वाह। और आपने बदीउद्दीन की सीरत तो जरूर सुनी होगी, उनकी उम्र के बारे में, जी फिर खाना पीना, जी वो मुर्ग मुसल्लम खाते। ये जो बदीउद्दीन शाह जिंदा मदार थे ना, रोजाना मुर्ग मुसल्लम खाते थे, सुबह में हलवा, रात में बिरयानी। अल्लाह अकबर। जी आप 12 सुन चुके हैं, न खाना न पीना, वाह न खाना न पीना, पीना, लिबास पे जरा भी कोई असर नहीं, वाह और उम्र सैकड़ों बरस। जी ठीक है। जी अच्छा, ये सब सुन करके मैं एक सवाल कर रहा हूँ वाह कि इतना सारा करते हुए उन्होंने किया क्या? वाह वाह उन्होंने क्या किया? वाह। तो जवाब एक ही आएगा, जी उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के दीन को फैलाया। उन्होंने इतनी तवील उम्र पाई, काम सिर्फ एक किया, दीन को फैलाया। और मैं बिल्कुल हक ब जानिब हूँ, इनकार नहीं, बेशक मोइनुद्दीन ने दीन फैलाया। वाह, वाह। लेकिन जरा मकनपुर शरीफ जा करके फिर देखें, वहां जाके जरा आंख बंद करके और फिर सोचें कि ये दीन जो यहाँ पहुंचा, कब पहुंचा, कौन लाया, किस हाल में लाया। वाह 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 वाह। एक सवाल फिर मेरे जहन में, जी जी आपके चिल्ले बड़े मशहूर हैं, जी कुछ तो बताते हैं लाखों हैं, जी 1400 का जिक्र तो इस हिंदुस्तान में आता है, वाह वाह और एक चिल्ला कम से कम 40 यानी दिन का, जी लेकिन 40 दिन का उसकी जिसी उम्र 60 बरस हो, क्या? 40 दिन का चिल्ला उसका होता, भाई उम्र के हिसाब से चिल्ला होता है ना। जी जी और आपकी उम्र जो सदियों पर मुहित है, तो क्या चिल्ला भी 40 दिन का होगा? नहीं। हो सकता है 40 महीने का हो। वाह वाह आपने चिल्ले की, और ये यहाँ के चिल्ले, और आपने पूरी दुनिया में, पूरी रूए जमीन पर, पूरी रूए जमीन पर घूमे हैं, फिरे हैं, न खाना न पीना, चिल्ले पर चिल्ला। अब आप अंदाजा फरमाएं, इतनी शान वाले हैं, फिर ये चिल्ले क्यों, जी ये चिल्ला कशी क्यों की जा रही जी। है? मेरे पास जवाब एक ही है कि ये चिल्ला दीन के लिए था, वाह और कोई मकसद नहीं था। आपने जितने भी चिल्ले किए हैं, इसलिए नहीं कि नजराने मिले, इसलिए नहीं कि लोग माने, इसलिए नहीं कि हाथ पैर चूमे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, कोई माने न माने उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, उन्हें कोई गरज नहीं थी। वो चाहते ये थे कि सारे परचम झुक जाएं और नबी का परचम सबसे बुलंद हो जाए। माशाअल्लाह। बेशक उन्होंने मेरे आका के परचम को बुलंद करके दिखा दिया, और ये आज भी बुलंद है और कल भी बुलंद रहेगा। माशाअल्लाह बुलंद माशाअल्लाह रहेगा। बहुत अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, वाह ये वो शान वाले हैं, मैं तो, मेरा तो ईमान है, जी अगर चाहते ना तो 7 खंड के राजा बन जाते, वाह 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 सिर्फ इंडिया के नहीं, जी सिर्फ ईरान के नहीं, तुरान के नहीं, सिर्फ अरब के नहीं, अजम के नहीं, जी। इनको रब ने वो शान दी थी और जबान में वो तासीर थी, और दुआ का ये मामला था कि अगर दुआ मांगते तो हफ्त अकलीम 7 खंड की बादशाही किसके पास होती? वाह बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार के पास होती। वाह 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 और आप चाहते तो आपके होते हुए किसी में मजाल नहीं थी कि किसी मुल्क का बादशाह बन सके, वाह। लेकिन आपने बादशाही को ठोकर मार दी। फरमाया ये बादशाही मुझे नहीं चाहिए, मुझे दरे रसूल की गदाई चाहिए, क्योंकि इस बादशाही का हाल कुछ और है और दरे रसूल के गदा का हाल कुछ और है। उस दर के गदा भर देते हैं शाह में जमाना की झोलियां। किसी बादशाह में ये दम नहीं है कि दूसरे बादशाह
بادشاہوں کی جھولی بھر دے. یہ فقیروں میں دم ہے کہ وہ اگر چاہیں تو زمانے بھر کے بادشاہوں کی جھولی بھر دیں. اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولیاں. مختار کا عالم. محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دعوانا